ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی۔ اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ اور 16 برس کی اس کی عمر صرف، تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے، میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا۔ تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں۔ اس نے اسی طرح کیا، وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا، جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا۔ فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس، رات کو آتے رہے دوسرے، صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا، اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ ان کا پتہ کرو۔ تو چین، کہاں بغداد اور کہاں چائنا، چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو پیش کیا گیا، لڑکی اس کے پاس تھی۔ وہ جب آیا تو بادشاہ نے، جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی گردن اڑا دی گئی، بیٹی اس کے حوالے کر دی۔ تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو، ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں، جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے، ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں۔ تو جب نبی پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے، بچوں کی یہ شان ہے، خود نبی پاک کی کتنی شان ہوگی۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جنات بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا قطب وقت حضرت غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا علی جا، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے سپرد کر دی۔
मैंने जिन्नात के बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, माशा अल्लाह अज्ज वजल, आप मेरे पीर साहब हजरत सैयदना गौसुल आजम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम के बहुत चाहने वाले हैं। इस पर जिन्नात का बादशाह बोला, खुदा की कसम, जब हुजूर गौसुल आजम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम हमारी तरफ नजर फरमाते हैं तो तमाम जिन्नात थर थर कांपने लगते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कुतबे वक्त का तयन करता है तो तमाम जिन्नो इंस उसके ताबे कर दिए जाते हैं। दादा, ये जो अजीबो गरीब किस्म के अकायद और नजरियात हमारे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं ना, और मैं कहता हूं कि गुमराही के लिए जरखेज तरीन जमीन जो है ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमीन है। अजीबो गरीब देव मालाई किस्से कहानियां और वाकयात मशहूर करके और पता नहीं क्या अवाम नास को पागल किया होता है। और आप इस तरह की बातें करें तो कहते हैं जनाब ये बुजुर्गों की गुस्ताखी कर दी है। हम कहते हैं बुजुर्गों को कहें खुदा के लिए अपनी गुस्ताखी करवाना बंद करें, अब आए पब्लिक में आके दिखाएं जो कुछ है उनके पास, लोग गुस्ताखी करना बंद कर देंगे। हम सारे सोशल मीडिया को भी बुला लेते हैं, प्रिंट मीडिया को भी बुला लेते हैं और चैनल्स वालों को भी बुला लेते हैं, पीबीसी को, सीएनएन को, जियो को बुला लेते हैं, एआरवाई वालों को, दुनिया वालों को, इन सबको बुला लेते हैं। बुजुर्गों को के सामने आए, अपनी बेइज्जती इतने अरसे से करवा रहे हैं और खुसूसन मेरे जरिए तो बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, सामने आए और वो सारी चीजें करके दिखा दे जो इनका जोम है। समुंदर रोकने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, ना हम कोई दरिया रोकने के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम आपको 2 जग जो है वो नमक वाले पानी के पिलाएंगे, आप अपना पेशाब रोक के बताएं, तो चीं भी नहीं करनी, फिर पता चल जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें, और फिर इसको करामात का और इन चीजों का नाम दिया हुआ है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह से डर जाएं। और फिर इतने अजीबो गरीब किस्म के वाकयात मशहूर किए होते हैं जी। वो फलां बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ने गए, उन्हें सज्जे पासे सलाम फेरे सारे हाफिज हो गए, खब्बे पासे फेरे सारे नाजरा पढ़ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सहाबा इकराम रिज़वान जो है वो कितनी बेचारे तगोदो के साथ आयात याद किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बार बार उनको किरात करनी पड़ती थी, जब भी तो आपने मना फरमा दिया था कि इमाम के पीछे किरात ना किया करो सिवाय सूरह फातिहा के, वो भी सख्तों में पढ़नी है। वो क्यों पीछे किरात करते थे? ताकि याद हो जाए। मुसहफ रिटन फॉर्म में हर शख्स के पास होता नहीं था, कागज कोई आम तो नहीं था, चमड़ों पर इस तरीके से ऊंट की शाने की हड्डी के ऊपर, कपड़े के ऊपर लिखी हुई आयत चंद लोगों के पास होती थी, बाकी तो सारे सुन सुना के याद करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़यामुल लैल करवाते थे, 5 नमाजें जब फर्ज नहीं हुई थी, ये तो मदीना शरीफ में फर्ज हुई है ना, मक्के में 13 साल मक्की दौर के अंदर सिर्फ क़यामुल लैल था, रात की नमाज होती थी, नवाफिल होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, सहाबा आपके पीछे पढ़ते थे। आप ऊंची आवाज में पढ़ते थे तो वो भी साथ साथ पढ़ते थे ताकि उनको याद आ जाए, रिपीट हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सज्जे पासे सलाम फेर के सारे हाफिज थे, खब्बे पासे सारे नाजरा नहीं बनाए, कूड़ मार देने, ऐसे नहीं हो सकता। दुनिया बकदरे एफर्ट है मेरे भाइयों, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। हत्ता कि सूरतुल क़ियामा में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान को तेजी से हरकत देते थे ताकि जो कुरान जिब्रील मुझ पर पढ़ रहे हैं, मुझ पर नाजिल हो रहे हैं, मेरे दिल पर मुझे याद हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस चीज की टेंशन ना लें कि कुरान आपको कहीं भूल ना जाए, हमारे जिम्मे है आपको याद करवा देना, इसको पढ़ा देना, इसका बयान हमारे जिम्मे है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना स्टेटस ये है कि उनको अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है। ये कौन से बुजुर्ग हैं जो दाईं तरफ सलाम फेरते हैं सारे हाफिज, बाईं तरफ सलाम फेरते हैं सारे नाजरा, झूठ मार देने, इसीलिए उन जनाब बुजुर्ग पैदा होने ही खत्म बंद हो गए। इंशाल्लाह उन क़यामत तक बुजुर्ग नहीं है पैदा होना, ये मैं तुहानू दस दिया, क्योंकि अब मीडिया का दौर है। अब जो झूठ आप बोलेंगे अगले दिन मार्केट में आ जाएगा। अभी देख रहे हैं मौलवियों के चट्टे बट्टे खुल के वीडियोस के जरिए सामने आ रहे हैं। हम तो पहले कहते हैं जनाब ये मौलवी आपका माल भी लूटेंगे, आपकी इज्जत भी लूटेंगे, जब मौका मिलेगा आपसे जान भी आपकी ले लेंगे, अपनी खातिर, अल्लाह की खातिर नहीं, अपनी खातिर। ये इतना बड़ा फितना है, उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। और ये किस्से कहानियां सुना सुना के लोगों को मरे हुए बुजुर्गों की इबादत करवा रहे हैं। भाई आपका दावा है दुनिया बुजुर्गों से खाली नहीं होती, बुजुर्ग लेके आए सामने, इतनी मिट्टी पलीद हो रही है आजकल बुजुर्गों की, आज से पहले कभी नहीं हुई है। सामने आए, अपना दिफा करें आके कि हम हैं ये, और हर तरफ झूठ फैलाया हुआ होता है। अब ये एक वाकया है और वो आप जिस शहर में चले जाए आपको वाकया सुनने को मिलेगा जी। ओ जी 1965 की जंग च ना जी इंडिया के जहाज जो बम सुटते सन ना जी, ते जनाब ए बुजुर्ग कबर तो निकल के इन्होंने जनाब पुल बचा लिया सी। ते
تو ہوں بزرگ کتنے مر گئے نے؟ سارے ملک ہی پورے ختم ہو گئے نے. پورا عراق ختم ہو گیا, پورا افغانستان تباہ و برباد ہو گیا, پورا شام برباد ہو گیا, پاکستان کی بھی کمر ٹوٹ گئی. اب آپ کے بزرگ کدھر مرے ہوئے جو پل بچاتے رہے ہیں؟ اپنی حفاظت کر کے بتائیں اب. تو سب یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں, اس طریقے سے نہیں ہوگا. ایفرٹ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے. یہ سارے معاملات تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں, ان کی بھی جنگوں کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں بزرگوں نے ایک نگاہ ماری جناب ہے کر دیتا, اور وہاں آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی گردنیں کٹی ہیں قتال میں, آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی ہیں, کان کاٹے گئے ہیں, زبانیں کاٹی گئی ہیں, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں. تو آپ کے بزرگوں کے مرتبے صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. نہ آپ کو بیان کرتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے, نہ سننے والوں کو کہ ان سے پوچھیں گے یہ کیا آپ دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اسلام کے اوپر, اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ علماء کر رہے ہیں جو اس طرح کی قصے کہانیاں سنا سنا کے اپنے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کو دین کی غلط پکچر پیش کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کا پھر مذاق اڑا رہے ہیں. میں تو اب میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ گئے ان صوفیوں کی وجہ سے. اسلام قبول کیا, ان کی حرکتیں دیکھی, انہوں نے کہا یہی کچھ ہم نے کرنا تھا تو ہم ادھر ہی ٹھیک تھے, اسلام ہی چھوڑ گئے, الٹے اسلام کے مخالفین بنے ہوئے ہیں. ابھی تو میں اس ٹاپک کی طرف آ نہیں رہا ہوں, ورنہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے غلط ایٹیچیوڈ نے کس طرح اسلام سے متنفر کروایا لوگوں کو. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستطیعون نصر انفسہم, یہ تو اپنے خود حفاظت نہیں کر سکتے ہیں, اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. ولا ہم منا یصحبون, نہ ہماری طرف سے کوئی تائید انہیں حاصل ہے. یعنی یہ جو ان کا عقیدہ ہے نا کہ جی فلاں کوئی بزرگ یا فلاں کوئی آلہہ یا کوئی فلاں بت ہے, اے بھی اللہ دی اطاعت والی کرتے ہیں, اللہ کے اذن کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہماری طرف سے کسی کو اذن نہیں ہے, نہ ہماری تائید حاصل ہے کسی کو, اور نہ ہمارے مقابلے پہ آگے کوئی دھونس سے ہم سے بات منوا سکتا ہے. نیور, ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر بھی عجیب و غریب لوگوں نے قصے کہانیاں جناب مشہور کیے ہوتے ہیں. جی فلاں جناب بزرگ کے مزار کے اوپر جناب ادھر جناب کوئی چلا جائے تو کوئی شے ادھر چک لیتے, انا ہو جاتا ہے. وہ ایک وہ شیشم کی ٹالی والا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا, جو ٹالی نہیں پنن دے. تو اس قسم کی باتیں لوگوں نے مشہور کر دی ہوئی ہیں میرے بھائی. یہ ساری کی ساری چیزیں اب میڈیا کی برکت سے قیامت تک انشاءاللہ یہ سارے جو ڈھونگ رچائے ہوئے تھے نا انہوں نے, اب یہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کی برکت سے ننگے ہوتے چلے جائیں گے. اب کوئی بزرگ اس طرح کا جو یہ دعوے کرتے تھے جھوٹے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں دکھا سکے گا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ کہ ہے ہی پہلے بھی ساری جھوٹی باتیں تھیں, ورنہ یہ اب بزرگ, اب تو ضرورت تھی بزرگوں کی. عراق کو بچاتے, شام کو بچاتے, فلسطین کو بچاتے, افغانستان کو بچاتے, پاکستان کو بچاتے. یہاں حالت یہ کہ بزرگوں کے اپنے مزارات کے اوپر آ کے بم مار کے چلے جاتے ہیں. بزرگ تو اپنی حفاظت نہیں کر سک رہے. اور پھر یہاں پر اگلے دن جناب وہ مجھے میسج آیا جی تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے, اور جناب وہ پریس کلب کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا تحفظ اولیاء کانفرنس. یعنی اولیاء کی حفاظت ہوں تسی کرنی ہے. پہلے تسی کہتے سو بزرگ ساڈی حفاظت کر دینے, اب اولیاء اللہ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, ان کے مزارات کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. بزرگ جو اپنا مزار نہیں بچا سک رہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ پھر میں نے ان کو کہا میرے بھائی یہ آپ جو احتجاج پریس کلب کے باہر کر رہے ہیں نا, یہ بزرگوں کی مزاروں کے باہر جا کے کریں کہ اتنے نذرانے چڑھائے آپ کے درباروں کے اوپر, تسی اپنا مزار کی حفاظت نہیں کر سکے. اللہ لو کتنے ستے سو, مطلب ان سے احتجاج کریں نا. آپ پریس کلب والوں سے کیوں احتجاج کرتے ہیں, جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے گورنمنٹ سے احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ بزرگوں سے کریں جن کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ تھا یہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں, وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکے. سب جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. اس طریقے سے کوئی چیز نہیں ہوتی.